اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ سورہ احقاف آیت 35۔ پس اے رسول صبر کیجیے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کیجیے۔ جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے۔ یہ ایک پیغام ہے، بس وہی لوگ ہلاکت میں جائیں گے جو فاسق ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے، فاصبر۔ رسالت مآب کا وظیفہ عمل جو ہے وہ نہایت سنگین تھا۔ ایک معاشرہ پورا کا پورا معاشرہ بت پرست ہے، اور ان کے مذہبی رسوم اور مذہبی روایات کے خلاف نہیں۔ آپ ادھر مذہبی روایات اور رسوم کے خلاف آواز اٹھائیں تو آپ کا جینا حرام کر دیں گے لوگ، یہ نہیں، بلکہ ان کے معبودوں کے خلاف۔ اتنا سنگین عمل ہے، بہت سنگین، معبودوں کے خلاف جن کو یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے، تو مشرکین کی طرف سے آنے والا رد عمل نہایت سخت ہوگا، اور سخت تھا، سنگین تھا رد عمل۔ اس کے مقابلے میں فرمایا ہے کام بہت صبر آزما، صبر کرے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء اولو العزم نے صبر کیا ہے، آپ کو بھی اسی طرح صبر کرنا چاہیے۔ اولو العزم، عزم پختہ مضبوط ارادہ، اولو العزم، انبیاء میں سے 5 انبیاء اولو العزم ہیں، یعنی مضبوط ارادے کے مالک ہیں۔ ان کے ارادے میں اتنی استقامت ہے کہ اس میں کسی قسم کی لغزش کا امکان نہیں۔ ان کو صاحبان عزم و ارادہ کہتے ہیں، مضبوط عزم، مضبوط ارادے کے مالک انبیاء نے جو صبر کیا ہے، آپ کو بھی اسی طرح صبر کرنا ہوگا، کما صبر اولو العزم۔ اولو العزم پیغمبران ہیں 5۔ اولو العزم ان پیغمبروں کو کہتے ہیں جن کو شریعت دی گئی، صاحبان شریعت اولو العزم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، اس کے بعد حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ، اور آخر میں رسالت مآب ہمارا ختم الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ۔ یہ انبیاء اولو العزم ہیں، انبیاء صاحبان شریعت ہیں، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا
والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہی دستور معین کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کے ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، آپ اولو العزم، اور جس کا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا۔ دیکھو اولو العزم 5 کا اس آیت میں ذکر آ گیا۔ نوح، اوحینا الیکا رسالت مآب، پھر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ یہ انبیاء ہیں جو صاحبان شریعت بھی ہے اور اولو العزم بھی ہیں۔ جی، حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں کو شریعت دی گئی، اس سے پہلے کے لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے، غیر مہذب تھے، وہ شریعت قانون دینے کے اہل نہیں تھے، آپ ان کو قانون نہیں دے سکتے تھے، غیر مہذب لوگ تھے۔ حضرت نوح کے زمانے میں انسان نے کچھ نہ کچھ تہذیب سیکھی اور ان کو قانون دینا شروع کیا۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کو بھی شریعت دے دی گئی، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جامع نظام حیات عنایت فرمایا جو ایک شریعت ہے قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا ہمارے رسول سے کہ باقی اولو العزم پیغمبروں کی طرح آپ بھی صبر کریں۔ ہمارے رسول کو اس قدر اذیت دی گئی، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، مشہور ہے، جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یتیم پیدا ہوئے، بچپن میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ ماں کا سایہ نہیں، اب وفادار بیوی اور عظیم چچا محافظ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے تمسخر، ایذا رسانی، استہزاء، اور پھر پتھروں سے حملہ کرتے ہیں، اور آپ کبھی لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ وہ پتھر مارتے ہیں، دونوں پاؤں مبارک سے خون جاری ہو جاتا ہے، مگر صبر و استقامت کے کوہ گراں فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ وہ پتھر مارتے ہیں، وہ اہانت کرتے ہیں، وہ اذیت دیتے ہیں، یہ دعائیں دیتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک حدیث سے فرمایا تھا کہ ان الدنیا لا ينبغی لمحمد ولا لآل محمد، یہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ محمد اور آل محمد نے لوگوں کے لیے دنیا دی ہے، عزت دی ہے، شرافت دی ہے، سربلندی دی ہے، قانون دیا، تہذیب دیا۔ روئے ارض، زمین کرۂ ارض کے اوپر جو ہے تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہیں تھا، اسلام نے تمدن دیا۔ یہ یورپ، یہ اس وقت جس حال میں ہے وہ اسلام کے مرہون منت ہے۔ یورپ میں تہذیب کہاں سے سیکھی انہوں نے، کس نے ان کو بتایا؟
زندگی کرنے کے طور و طریقے کیا ہیں؟ جی، یہ دنیا کو زندگی کرنے کا سلیقہ سیکھا۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور صبر کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ صبر کریں، تحمل کریں، اور ان کے لیے عذاب میں عجلت نہ کریں، عذاب پہلے بد دعا نہ کریں۔ رسول نے کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن حالات ایسے تھے کہ رسالۃ مآب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی زبان حال یہ تھی کہ بد دعا نکل رہی ہے ان کے لیے، عذاب ابھی ابھی آنے والا ہی ہے۔ فرمایا عذاب میں عجلت سے کام نہ لیں۔ یوم یرون ما یوعدون، یہ تو ابھی کہتے ہیں کہ وہ عذاب کہاں ہے، وہ آتا کیوں نہیں ہے وہ عذاب؟ روز عذاب عذاب کہتے ہیں۔ ہم کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط وغیرہ کی داستانیں سنا کر کے ڈراتے رہتے ہیں۔ کہاں ہے وہ عذاب؟ کب آئے گا وہ عذاب؟ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی زیادتی کی، اتنا ظلم کیا، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا، کوئی عذاب وذاب نہیں آ رہا، یہ خیال کرتے ہیں۔ جب قیامت کے دن عذاب آئے گا تو ان کو لگے گا دنیا میں ہم صرف ایک دن رہے ہیں، یہ عذاب کتنا جلدی آ گیا، ایک دن میں عذاب آ گیا۔ اس وقت پتہ چلے گا عذاب آنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ یوم یرون ما یوعدون، جو وعدے عذاب کا یہ مشاہدہ کرنے لگ جائیں گے، اس وقت وہ یہ خیال کریں گے لم یلبثوا الا ساعة من نہار، دن کی ایک گھڑی ہم زندگی کر چکے ہیں دنیا میں، دن کا ایک حصہ ہے، مختصر سا حصہ، یہ لگے گا۔ دنیا میں کہتے ہیں کب آئے گا وہ عذاب، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ جب آئے گا تو پتہ چلے گا ہم تو دنیا میں ایک گھڑی بھر رہ سکے ہیں، اور یہ کتنا جلدی آ گیا، یہ قیامت کتنی جلدی آ گئی۔ بلاغ، یہ ایک حق کی آواز کی تبلیغ ہے، بلاغ، یہ ایک آواز حق ہے۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اس آواز پر لبیک نہ کہنے والے فاسق لوگوں کے علاوہ کوئی ہلاکت میں نہیں جاتا۔ یہاں پر سورہ احقاف جو ہے اس کی تفسیر ختم ہو جاتی ہے، آگے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ محمد قرآن مجید کے اہم ترین سورہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، پہلی بار قتال کا حکم لے کر نازل ہوئی، اور یہاں راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا ذکر ہے، اور منافقین کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور اس سورہ میں اچھے اور برے لوگوں کا تقابل ہے، اول سے لے کر آخر تک تقابل ہے۔ آپ پڑھیں گے اس سورہ مبارکہ کو،
ہر آیت میں تقابل ہے، دو گروہ، اور اس تقابل کے بارے میں امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں سورۃ محمد آیۃ فینا و آیۃ فی بنی امیہ، سورہ محمد میں ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک آیت بنی امیہ کے بارے میں ہے۔ یہ قابل مطالعہ سورہ ہے جی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، من اراد ان یعرف حالنا وحال اعدائنا فلیقرأ سورۃ محمد فإنہ یراها فینا آیہ وآیۃ فی اعدائنا۔ اگر کسی کو ہمارا اور ہمارے دشمنوں کا حال معلوم کرنا چاہے تو وہ سورہ محمد کی تلاوت کریں، اس میں ایک آیت ہماری شان میں اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، دیکھ شروع ہو گیا، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اضل اعمالهم، ان کے اعمال حبط کر دیے، اعمال باطل کر دیا گیا۔ یہ ایک قابل توجہ بات ہے، یہاں میں اس چیز کا مختصر ذکر کروں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نیکیاں حبط ہو جاتی ہیں۔ گناہ معاف، نیکیاں حبط۔ حبط کیا ہے؟ مٹا دینا، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ، گناہوں کو ٹکنے نہ دو، استغفار کرو، توبہ کرو، گناہ بھاگ جائے گا آپ سے۔ گناہوں کو ٹکنے نہ دو اور نیکیوں کو مٹنے نہ دو، نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ ایک وہ ہے آیہ مجیدہ ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، کہیں تمہارا عمل حبط نہ ہو جائے، تمہارا عمل باطل نہ ہو جائے۔ جو کچھ کیا دھرا ہے صاف کا صاف جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، صرف انکار پر اکتفا نہیں کیا۔ اسلام کا موقف کیا ہے؟ اس یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا متعرض نہیں ہوتے، اس پر جبر نہیں چلاتے کہ خدا کو مانو، کیوں نہیں مانتا ہے، نہ مانو تم کو قتل کریں گے، ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی جبر وبر نہیں ہے۔ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے ایمان لانے والوں کا راستہ روکتے ہیں، راہ خدا میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ وصدوا عن سبیل اللہ، یہ ہے بات۔ اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں،
وہ اللہ کا اور انکار رسول کی رسالت کے انکار کے لیے ان کی وجہ سے نہیں جنگیں ہوئی. وصد عن سبیل اللہ، راہ خدا میں رکاوٹ ڈالنے اور ایمان لانے والوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے والوں کے خلاف اسلام نے طاقت استعمال کیا ہے. اسلام اپنی دعوت میں طاقت استعمال نہیں کرتا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفور. ہم ہدایت کرتے ہیں وما علیک الا البلاغ، پیغام پہنچانا ہے بس آپ کے ذمہ. پیغام پہنچانے کے بعد کوئی قدم نہیں آپ اٹھائیں گے، رہنے دیں گے لوگوں کو، قبول کرے کرے نہ کرے نہ کرے. لیکن وہ ایمان نہ لانے پر اکتفا نہیں کرتے. اللہ کے راستے میں یہ لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ کے ایمان لانے والوں کے خلاف طاقت استعمال کرتے ہیں. صد عن سبیل اللہ کو روکنا طاقت استعمال کرنے سے روکا جاتا ہے نا، آرام سے بیٹھے تو نہیں رکتا. طاقت استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اسلام ان کے خلاف طاقت استعمال کرتا ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسلام نے کسی جنگ میں پہل نہیں کیا، کفار کی طرف سے پہل ہوئی ہے اور اسے طاقت استعمال کیا ہے. تو جواب میں اسلام نے بھی طاقت استعمال کیا ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، وہ طاقت استعمال کرتے رہے اور اسلام کے خلاف ہر سازش انہوں نے استعمال کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعمال کو ناکارہ بنا دیا. اضل، تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا. اب دیکھیں یہ کافر اور مومنین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے، مومنین کے خلاف طاقت استعمال کرنے والوں کا ذکر آیا. اس کے بعد فرمایا تھا نا آیتن فینا و آیتن فی بنی امیہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے، اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے. اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی. دیکھو اب اس موازنہ اور مقابلے میں مومنین کا ذکر آتا ہے. کافر لوگ اول تو کفر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایمان والوں کے راستے میں طاقت استعمال کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ ایمان لے آتے ہیں اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور جو کچھ رسالت میں آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں. یہ بہت قابل توجہ ہے کہ یہاں پر پہلے والذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان لے آتے ہیں کہ آمنا باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ اور شہادتیں عام مسلمان ہونے کے لیے اس کا کہنا بہت آسان ہے. اجمالی ایمان
کو قبول کرنا آسان ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ مشکل پیش آتی ہے وہ آمنوا بما نزل علی محمد، جو باتیں رسالت مآب پر نازل ہوئی ہیں۔ رسالت مآب پر صرف قرآن نازل نہیں ہوا، رسالت مآب کے اوپر جو ہے ایک دنیا بھر شریعت ہمیشہ رہنے کے لیے ایک جامع ترین نظام حیات نازل ہوئی، اور اس میں واجبات، محرمات ہیں، اخلاقیات ہیں، حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ، بہت ساری باتیں ہیں ما نزل علی محمد میں۔ یہ جو تفصیلی ایمان ہے، ما نزل علی محمد کے اوپر ایمان لانا ہے۔ دیکھو وآمنوا بما نزل علی محمد، رسالت مآب کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ تفصیلی ایمان، شریعت کو مانتے ہیں جی، اور شریعت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اجمالی ایمان لے آتے ہیں لوگ، اس میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن تفصیلی ایمان کی نوبت آتی ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں۔ تفصیل آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔